یہ ہمارا فیس بک ایڈز مینیجر کا پیج ہے. یہاں سے ہم لوگ نیو کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں. کریٹ کیمپین پہ ہم لوگ جائیں گے. ایک سیکنڈ. یہاں سے ہماری کیمپین سٹارٹ ہوگی. تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو ہمارا ہوتا ہے فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں اپنی کیمپین کی ایک اسٹریٹجی چوز کرنی ہوتی ہے, آبجیکٹیو چوز کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم اپنا کیمپین کس لیے چلا رہے ہیں, اویئرنیس کے لیے چلا رہے ہیں, یا ٹریفک کے لیے چلا رہے ہیں, انگیجمنٹس کے لیے, لیڈس کے لیے, ایپ پروموشن کے لیے, یا سیلز کے لیے. تو ہمارا جو ہے آن لائن ہمارا اسٹور ہے, تو ہم لوگ یہاں سے ٹریفک سیٹ کریں گے یا پھر ہم سیلز سیٹ کریں گے. ہم سیلز بھی سیٹ کر سکتے ہیں, ٹریفک بھی سیٹ کر سکتے ہیں. سیلز میں ہمارے پاس آپشنس تھوڑے کم ہوتے ہیں, لیکن ٹریفک میں ہمارے پاس آپشنس ذرا زیادہ ہوتے ہیں. مقصد ہمارا دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے, دونوں کو چوز کرنے کا ہمارے پاس آڈینس ہی آئے گی. سیلز میں بھی ہمارے پاس آڈینس ہی آئے گی, اور ٹریفک میں بھی ہمارے پاس آڈینس ہی آئے گی. تو ہم یہاں سے ٹریفک سلیکٹ کر لیتے ہیں. کنٹینیو پہ جب ہم جائیں گے تو نیکسٹ ہمارا اسٹیپ آ جائے گا. یہاں پر ہمارے پاس کیمپین کے 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. فرسٹ ہمارا نیو ٹریفک کیمپین ہوتا ہے, سیکنڈ ہمارا نیو ٹریفک ایڈ سیٹ ہوتا ہے, تھرڈ ہمارا نیو ٹریفک ایڈ ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیپ ہمارا نیو ٹریفک کیمپین ہے. تو نیو ٹریفک کیمپین میں ہمارے پاس فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کیمپین کا نیم. کیمپین کا نیم یہاں سے ہم لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں. ہماری کیمپین کا جیسے نام ہم لوگ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں, فار ایگزامپل ایک چارجر کے لیے, آئی فون کے ایک چارجر کے لیے. تو ہم لوگ یہاں پر اپنا نیم سیٹ کر لیں گے آئی فون چارجر سے. یہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں سے کچھ بھی نیم اپنا رکھ لیتے ہیں. ہمیں یہ کیمپین نیم اس لیے یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے تو اسے جب ہمارے پاس ملٹیپل کیمپینز ہوں تو ہمیں یاد ہو کہ ہماری کیمپین کون سی تھی. اگر ہمیں اس کے انالیسس کرنے اور اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ ہماری کون سی کیمپین تھی. جیسے یہاں پر آئی فون چارجر اگر اپنا سلیکٹ کر لیتی ہوں, تو مجھے اگر میں اپنی کیمپینز میں سے اس کو ڈھونڈنا چاہوں گی تو مجھے آسانی سے مل جائے گی, کیونکہ میں نے اس کا نیم ایسے سیٹ کیا ہوا ہے. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں, تو نیکسٹ ہمارے پاس اسٹیپ ہوتا ہے کیمپین اسٹریٹجی کا, کیٹیگریز کا. یہاں پر ہم اس کو سلیکٹ نہیں کرتے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ہمارے اسٹور سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اے بی ٹیسٹ آ جاتا ہے, اور ایڈوانٹیجز کیمپین بجٹ آ جاتا ہے. یہ ہم لوگ سٹارٹ میں اس کو نہیں چھیڑتے کیونکہ اے بی سیٹ میں ہمیں وہ کیمپین بتاتی ہے کہ فیس بک ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری کون سی جو ہے تو چیز زیادہ کام کر رہی ہے. وہ جیسے ہم ایڈ چلاتے ہیں تو ہمارے پاس فار ایگزامپل پکچر زیادہ ہماری ورک کر رہی ہے, یا ہیڈ لائنز ہماری زیادہ ورک کر رہی ہیں, تو یہ ہمارے پاس اس کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم اسے آن کر دیتے ہیں تو ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. فی الحال ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ.
نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈائنامک کریٹیوز. ڈائنامک کریٹیوز کو اگر ہم آن کر دیں تو مطلب یہ ہمارے پاس آٹومیٹیکلی فیس بک ہمارے پاس کیا کرتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہوتی ہے اس کے انٹرسٹ کی اس کے انٹرسٹ کا ڈیٹا اس کو ہماری ایڈ میں سے دکھاتا ہے. مطلب اس کے انٹرسٹ کی جیسا فیس بک کے پاس بہت ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے بندے کا انٹرسٹ کیا ہے، وہ اس کے پریویس ڈیٹا سے کلیکٹ کرتا ہے. تو کسی بھی بندے کو کہ انٹرسٹ کا وہ ڈیٹا جو ہے تو ہماری ایڈ میں سے اس کی مرضی کی اپنی ہیڈ لائنز، پکچرز اور وہ ڈسکرپشن وغیرہ آپٹیمائز کر کے فیس بک اس کو انٹرسٹ کی اپنے آڈینس کے انٹرسٹ کی چیزیں ان کو دکھاتا ہے اگر ہم اس کو انیبل کر دیں تو. لیکن ہم لوگ اپنا ایڈ خود رن کر رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ آف ہی رکھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پر بجٹ اینڈ شیڈیولنگ کا آپشن. بجٹ میں ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیلی بجٹ اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے لائف ٹائم بجٹ. ڈیلی بجٹ ہم لوگ روز کا روز لگاتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر ہمارے پاس 2100 ہمارا بجٹ سیٹ ہے تو یہ ہمارے پاس ایک دن کا اگر بجٹ سیٹ ہے تو 24 گھنٹے یہ ہمارا چلے گا ایڈ، اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس اگر بجٹ نہیں ہے تو یہ ہمارا ایڈ ختم ہو جائے گا. لائف ٹائم بجٹ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر اپنا بجٹ سیٹ کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی بھی ہمارا اپنا بجٹ فیس بک کو دے کے اگر سیٹ کر لیتے ہیں تو جب تک ہمارا وہ بجٹ چلے گا تب تک ہمارا وہ ایڈ چلے گا. جیسے ہی ہمارا بجٹ ختم ہوگا ہمارا ایڈ رک جائے گا. یہاں پر جیسے ہمارے پاس ہے 2100 ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ لائف ٹائم بجٹ میں ہم دیکھیں یہاں پر 36,750 یہ ڈیفالٹ سیٹ ہے. تو اگر ہم لوگ اتنا بجٹ سیٹ کرتے ہیں، ہم لوگ یہی بجٹ رکھتے ہیں تو فیس بک ہمارا ایڈ اس وقت تک چلائے گا جب تک ہمارا یہ بجٹ ختم نہیں ہو جاتا. جیسے ہی ہمارا بجٹ ختم ہوگا ہمارا ایڈ رک جائے گا، اس کے بعد ہمارا بجٹ نہیں چلے گا. اگر ہمارے پاس ہم لوگ مزید اپنی کیمپین آگے رن کرتے ہیں، ہم لوگ اسے مزید بجٹ دیتے ہیں تو ہمارا ایڈ پھر سے چلنا شروع ہو جائے گا. نیچے لیکن ہم لوگ سٹارٹ میں رکھتے ہیں، ہم لوگ ڈیلی بجٹ پہ ہی رہتے ہیں، ہم لوگ لائف ٹائم بجٹ پہ نہیں جاتے کیونکہ لائف ٹائم بجٹ میں ہمارے پاس وہ ہمارا ایڈ چلاتا رہے گا. جیسے ہی ہمارا بجٹ ختم ہوا ہمارا ایڈ رک جائے گا. ڈیلی بجٹ میں ہمارے پاس ہم لوگ سٹارٹ میں ہم لوگ ڈیلی بجٹ پہ ہی زیادہ ڈیلائی کرتے ہیں کیونکہ ڈیلی بجٹ میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. 24 گھنٹے ہمارا ایڈ چلے گا. ہمارے پاس ہمارا مطلب 2100 کا ہمارا بجٹ ہے تو ہماری آڈینس ریٹ اس حساب سے زیادہ ہوگی. جتنا ہم زیادہ بجٹ دیں گے اتنے زیادہ لوگوں کو ہمارا ایڈ شو ہوگا. تو اگر ہم زیادہ بجٹ دیں گے تو ہمارا ایڈ زیادہ لوگوں کو شو ہوگا. 2100 اگر ہم ایک دن کا بجٹ دے رہے ہیں تو ہمارا زیادہ لوگوں کو ایڈ شو ہوگا، اس سے ہمیں کنورژن زیادہ آئیں گی اور ہماری سیلز زیادہ ہوں گی. تو ہم سٹارٹ میں اسی پہ ہی رہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بجٹ شیڈیولنگ. بجٹ شیڈیولنگ میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایڈ اپنا رن کر رہے ہیں، ہمیں اگر یہ پتہ ہے کہ ایک دن میں ہمارے پاس کچھ ٹائم ایسے ہے، کچھ گھنٹے ایسے ہیں جس میں ہمارے جو ہے تو جو پروڈکٹ ہے وہ پیک پہ جاتی ہے، لوگ اس کو بائی زیادہ کرتے ہیں. اگر ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہے تو ہم لوگ اس ٹائم پیریڈ میں اپنا بجٹ انکریز کر دیتے ہیں. ہم لوگ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ دن کے 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک زیادہ سیل ہوتی ہے، زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ اس ٹائم پیریڈ میں اپنا بجٹ زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری چیز جو ہے تو وہ زیادہ لوگوں کو شو ہو. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے آڈینس کنٹرول. آڈینس کنٹرول میں ہم لوگ اپنی آڈینس سلیکٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ہمارے پاس لوکیشن آ جاتی ہے. جیسے ہم لوگ اپنی آئی فون چارجر جو ہے ہم لوگ پاکستان میں سیل کرنا ہے تو فرسٹ ہمارے پاس پاکستان تو سلیکٹ ہوا وہی ہے. لیکن اگر ہم لوگ فار ایگزامپل پاکستان میں لے کے رہتے ہوئے ہم لوگ اسلام آباد میں اپنا بجٹ ایڈ جو ہے تو وہ رن کرتے ہیں تو ہم لوگ یہاں سے مزید اپنی آڈینس سلیکٹ کر کے اسلام آباد کی آڈینس کر لیں گے. اس سے ہمارا ایڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں کے لوگوں کو ہی شو ہوگا. اس کے ساتھ ہمارے پاس +25 مائلز بھی ہے، مطلب اسلام آباد کے لوگوں کو شو ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے بائی بھی 25 مائلز تک ہمارا ایڈ جو ہے وہ شو ہوگا.
تو اس کو ہم لوگ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو ایڈ ہے وہ صرف اسلام آباد میں چلنا ہے، ہماری چیز صرف اسلام آباد کے لوگوں نے لینی ہے، ہم لوگوں نے جو ڈیلیوری دینی ہے اپنی، ہم لوگ صرف اسلام آباد کے ایریا تک دے سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں دے سکتے، تو یہاں سے ہم لوگ اپنی 25 مائلز کو ختم کر کے 10 مائلز کر لیں گے۔ یہ ہمارے پاس مجھے لگتا ہے 10 مائلز تک ہی ہوتا ہے، اس سے کم یہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو مطلب اسلام آباد تک تو شو ہوگا لیکن 10 مائلز تک اس کے باہر 10 مائلز تک ہی شو ہوگا، اس سے زیادہ نہیں شو ہوگا۔ اس سے ہمارا جو ہے تو جو کیمپین کا بجٹ ہے وہ بچے گا، ہماری آڈینس جو ہے وہ شارٹ ہوگی، اور ہمیں جو ہے تو ہمارا ایڈ جس ایریا میں ہم دکھانا چاہتے ہیں اسی ایریا میں زیادہ لوگوں کو شو ہوگا۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے یہاں پر 10 مائل سلیکٹ کیا، ہمارا جو کیمپین کا بجٹ ہے وہ بچے گا، ہماری آڈینس جو ہے وہ شارٹ ہوگی، اور ہمیں جو ہے تو ہمارا ایڈ جس ایریا میں ہم دکھانا چاہتے ہیں اسی ایریا میں زیادہ لوگوں کو شو ہوگا۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے یہاں پر 10 مائل سلیکٹ کیا، ہماری آڈینس ڈیٹ کم ہو کے ہماری 2 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم لوگ اپنی آڈینس کو کنٹرول کرتے جائیں گے، آڈینس ہم اپنی سلیکٹ کرتے جائیں گے، ویسے ویسے جو ہے تو ہماری جو آڈینس ہے وہ کم ہوتی جائے گی، تو ان لوگوں کو زیادہ ہمارا ایڈ شو ہوگا جو ہمارے ایڈ سے موسٹ ریلیونٹ ہوں گے، جو لوگ، ان لوگوں کو ہی ہمارا ایڈ شو ہوگا۔ تو اس کے اندر ہم لوگ مزید بھی کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل ہم لوگ اسلام آباد کے اندر ہی کوئی ہمارا اور کوئی اسپیسیفک ایریا ہے، جیسے بیریا ٹاؤن ہے، ہم لوگ اگر بیریا ٹاؤن میں ہی دکھانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ یہاں سے وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جتنا ہم آڈینس شارٹ کریں گے، اپنی لوکیشن شارٹ کریں گے، اتنا زیادہ لوگوں کو ہمارا ایڈ شو ہوگا۔ لیکن یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے جس ایریا میں ہم چلا رہے ہیں اس ایریا میں ہم لوگ جتنا ہم لوگوں نے آڈینس اپنی ٹارگٹ کرنی ہے جس ایریا میں، اس ایریا تک ہم لوگ چلاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایج آ جاتی ہے، ایج ہمارے پاس منیمم 18 ہی ہوتی ہے، اس سے کم نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمیں پتہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو چارجر ہے وہ ہمارے پاس 21 ایئرس کے لوگ یا 25 ایئر کے لوگ کم از کم لیتے ہیں، اس سے کم کے لوگ نہیں لیتے، تو ہم لوگ یہاں سے اپنی ایج کو چینج کر کے 25 منیمم بھی کر سکتے ہیں۔ ایکسکلوڈ کسٹم آڈینس ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو ایکسکلوڈ کسٹم آڈینس میں ہم لوگ جاتے ہیں، تو یہاں پر ہم لوگ اگر ہم نے ایک ایڈ پہلے چلایا، ہم لوگوں نے اسی آئی فون چارجر پہ ہم نے پہلے بھی ایڈ چلایا ہے،
اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، ہمیں فیس بک ڈیٹا دیتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری آڈینس میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے ہماری چیز نہ تو بائی کی ہے، نہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ گئے ہیں، صرف ہمیں امپریشنس پڑھے ہیں، انہوں نے ہم سے کبھی کوئی چیز بائی نہیں کی، کوئی چیز ایڈ ٹو کارٹ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. تو ہم لوگ یہاں سے ہمارے مقصد کی جو آڈینس نہیں ہوتی ہے، جو ہمارے ایڈس جن کی وجہ سے صرف ہمارا بجٹ ہی بڑھ رہا ہوتا ہے، ہمیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم یہاں سے اس آڈینس کو نکال بھی سکتے ہیں. ہماری ایگزسٹنگ جو آڈینس ہوتی ہے اس میں سے ہم اس کو نکال دیتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ایڈوانٹیج آڈینس. یہاں سے ہم لوگ اپنی آڈینس سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لوگ سب سے پہلے سرچ ایگزسٹنگ آڈینس. ہم لوگ اپنی ایگزسٹنگ جو ہماری پہلے سے آڈینس بنی ہوئی ہے، ہم لوگ اس کو بھی اپنے ایڈ کے اندر رکھ سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگ، ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری پہلے سے آڈینس آئی ہے اس میں سے کچھ لوگوں نے ہم سے ہمارا چارجر بائی کیا ہے یا ہمارا چارجر دیکھا ہے، یا وہ انٹرسٹڈ اگر ہمیں لگتا ہے تو ہم لوگ ان کو اپنے ایڈ میں دوبارہ سے بھی انکلوڈ یہاں سے کر سکتے ہیں. نیچے پھر ہمارے پاس ایج آ جاتی ہے. ایج میں ہم لوگ اپنی ایج سلیکٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس منیمم ایج تو ہمارے پاس 18 ہی ہے، لیکن اگر ہمیں منیمم کچھ اور بھی لگتی ہے تو ہم لوگ اس سے کم کر کے اور بھی تو یہاں سے ہم لوگ اپنی ایج سلیکٹ کر لیتے ہیں. منیمم ایج ہمارے پاس 18 ہے. میکسیمم اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے مطلب ہمارا چارجر فار ایگزامپل 50 ایئرس تک لوگ لے رہے ہیں، اس کے بعد نہیں لے رہے، تو یہاں سے ہم لوگ اپنی منیمم ایج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا چارجر ہے تو چارجر ہمیں پتہ ہے فون تو ہر بندہ یوز کرتا ہے. آئی فون یوزرز بھی ہمارے ہوتے ہیں، زیادہ ایج کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی بھی ایج ہماری ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہے، ہم لوگ اپنی پریویس جو ہم لوگوں نے ایڈ اگر ایک چیز پہ چلائے ہوئے، ہم لوگ اس پہ انالیسس کر کے ہم لوگ اتنا دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مطلب کون سی ایج کے آڈینس ہے ہماری. اگر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں سے اپنی آڈینس کی ایج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جینڈر. تو جینڈر میں ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہم لوگ ہمارا چارجر ہے، چارجر ہر جینڈر کے لوگ ہی ظاہر ہے، میلز بھی یوز کرتی ہیں، فیمیلز بھی یوز کرتی ہیں، تو ہم لوگ جینڈر یہاں سے ہم لوگ یہی رہنے دیتے ہیں. لیکن اگر ہمارا کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو صرف لڑکیاں یوز کرتے ہیں، لڑکے نہیں یوز کرتے، تو یہاں سے ہم لوگ اپنا جینڈر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں ہم لوگ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں ہم لوگ کرتے ہیں اپنی کوئی یہ کہ ہم لوگ اپنا کی ورڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس چارجر ہے تو ہم لوگ ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں ہمارے پاس ہم لوگ اپنی آڈینس کو شارٹ کرتے ہیں. ہم اپنا کوئی ایک اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کی ورڈ ہم لوگ یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا آئی فون چارجر ہے تو ہم لوگ اپنا یہاں پر کی ورڈ ٹائپ کریں گے آئی فون چارجر کے نام سے. یہاں پر اگر ہمیں ہمارے پاس آ جاتا ہے نیچے آپشنز میں اگر ہمارے پاس آئی فون چارجر آ جاتا ہے ہم لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں تو اگر ہمارے پاس وہ کی ورڈ نہیں ہے تو ہم لوگ دوسرا کوئی کی ورڈ یوز کر لیتے ہیں. جیسے آئی فون ہم لوگوں نے چوز کر لیا، ظاہر ہے جس کے پاس آئی فون ہوگا وہ چارجر خریدے گا، تو ہم لوگوں نے یہاں سے اپنا آئی فون اپنا سلیکٹ کر لیا ہے. تو اب یہ ہوگا کہ جو ہمیں فیس بک ہمارا ایڈس جن لوگوں کو شو کرے گی وہ انہی لوگوں کو شو کرے گی جو آئی فون یوزرز ہوں گے، جن کے پاس آئی فون یوز ہوگا یا جو آئی فون سے ریلیٹڈ چیزیں بائی کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس ہم لوگ یہاں سے اس طرح سے ڈیٹیل اپنی ٹارگیٹنگ کرتے ہیں. انٹرسٹ کی بیس پہ کرتے ہیں ہم لوگ، کوئی بھی اپنا کی ورڈ ڈال دیتے ہیں، اس کی بیس پہ ہم لوگ اپنی آڈینس سلیکٹ کر دیتے ہیں. یہاں پر ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا ایک ایڈ 3-4 دفعہ چلا کے اس پہ ڈفرینٹ اپنے کی ورڈز رکھ کے اس ایڈ کو چلاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس مطلب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، ہم لوگ جب انالیسس کرتے ہیں تو ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے 2-4 جتنے بھی ہم لوگوں نے ایک
آئی فون چارجر پہ ہم لوگوں نے جتنے بھی ایڈس چلائے تھے ان میں سے جو بھی ہمارے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں 2-3 ہم لوگ ان کو رکھ لیتے ہیں، باقی کیمپینز ہم لوگ سٹاپ کر دیتے ہیں. پھر ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے ہم لوگ وہ انہی کیمپینز پہ رن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم لوگ یہ ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. ہم لوگ انٹرسٹ کی بیس پہ اپنی آڈینس سلیکٹ کر دیتے ہیں. جیسے جیسے ہم لوگ اپنی آڈینس ہم لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں یہاں سے اپنی ویسے ویسے ہمارا جو آڈینس ریٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب ہمارا جو ہم لوگوں نے جتنی ٹارگیٹنگ کی ہے اس کے بعد ہمارا جو آڈینس ریٹ ہے وہ ہمارا 37,000 تک پہنچ گیا ہے. لاکھوں میں سے نکل کے ہمارا جو ریٹ ہے وہ 37,000 تک آ گیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں جی پلیسمنٹس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ فیس بک ہمیں آپشنس دیتی ہے کہ ہم لوگ کون سی جگہ پہ اپنا ایڈ رن کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ فیس بک ریلز میں اپنا ایڈ چلانا چاہتے ہیں. ہم لوگ فیس بک کے پیج پہ نہیں، ہم لوگ اپنا جو فیس بک کی مین اسکرین ہوتی ہے، مین پیج ہوتا ہے، ہم لوگ وہاں پہ اپنا ایڈ رن کرنا چاہتے ہیں. یا ہماری سائٹ پہ ہماری فیس بک پہ سائٹ پہ ایک پلیس ہوتی ہے، ہم لوگ وہاں پہ اپنا رن کرنا چاہ رہے ہیں، میسنجر پہ رن کرنا چاہ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ رن کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں سے ہم لوگ پلیسمنٹس میں ہم لوگ اپنی پلیسمنٹس سیٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا ایڈ کہاں پر رن کرنا ہے. لیکن یہ ڈیفالٹ بھی سیٹ ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر اسٹارٹ میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ فیس بک کو یہ آپشن دیتے ہیں، ہم لوگ اس کو ڈیفالٹ رہنے دیتے ہیں کہ فیس بک اپنی مرضی سے ہی ہماری آڈینس سیٹ کرتی ہے. لیکن ہم لوگ یہاں سے پلیسمنٹس میں ہم لوگ اپنی مرضی سے بھی آڈینس اپنی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈ کریٹیوز، اس میں ہم لوگ فرسٹ آف آل ہمارے پاس آ جاتا ہے میڈیا. ہم لوگ اپنا میڈیا سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے امیج اپلوڈ کرنی ہے یا ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے. یہاں سے ہم لوگ وہ اپلوڈ کرتے ہیں. پرائمری ٹیکسٹ میں ہم لوگ اپنا جو بھی ٹائٹل ہوتا ہے ہماری پروڈکٹ کا، ہمارا آئی فون چارجر ہے تو ہم لوگ آئی فون چارجر جیسے ہمارا اس کا ٹائٹل ہے تو ہم لوگ اس میں پرائمری ٹیکسٹ میں ہم لوگ ٹائٹل دے دیتے ہیں. پھر جو ہے تو جتنا بھی ٹائٹل ہوتا ہے ہم لوگ اس میں کچھ کی ورڈز ایڈ کر کے ہم لوگ وہ اپنی پروڈکٹ کا ٹائٹل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ جو ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں، ہماری ہیڈ لائن آ جاتی ہے. ہمیں ایک شارٹ جو ہے تو ایک لائن کی ہم لوگ اپنی ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں جس میں ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کس چیز کو ریلیٹ کرتی ہے، یا ہماری پروڈکٹ کی ایک ہم لوگ شارٹ سا ایک بتا دیتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کس چیز کے بارے میں. ڈسکرپشن میں ہم لوگ کمپلیٹ اپنی پروڈکٹ کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہم لوگ وہ دیتے ہیں. ہم لوگ کمپلیٹ اپنا سارا جو بھی ہمارا پروڈکٹ ہے کس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے کیا ہے، ہم لوگ کمپلیٹ اپنی ڈیٹیلز اس میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کال ٹو ایکشن. کال ٹو ایکشن میں ہم لوگ دے دیتے ہیں اپنا کوئی بھی کانٹیکٹ دے دیتے ہیں کہ ہمیں کانٹیکٹ نہیں، ہم لوگ اپنا کوئی بھی آپشن دے دیتے ہیں. ہم لوگ جیسے شاپ ناؤ کا، آرڈر ناؤ کا، اس طرح کا کوئی بھی آپشن ہم لوگ یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں. اپنی مرضی سے ہم لوگ یہاں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے سیلز کا ہے تو ہم لوگوں نے سیل کرنا ہے، یہاں پر ہم لوگ آرڈر ناؤ کر لیں گے یا کوئی بھی ہمارا جو ہوتا ہے ہم لوگ وہ سلیکٹ کر لیں گے. ان ڈفرینٹ آپشنز میں سے ہم لوگ اپنی مرضی کا آپشن سیٹ کر دیں گے. نیکسٹ ہماری جو ہے تو وہ آ جاتی ہے ہماری ڈیسٹینیشن.
نیکسٹ ہماری آ جاتی ہے ڈیسٹینیشن فار کہ ہم نے اپنی آڈینس کو کدھر بھیجنا ہے. ہم لوگوں نے ویب سائٹ پہ بھیجنا ہے, ہم نے انسٹاگرام پروفائل پہ بھیجنا ہے. ہم لوگوں نے ہم لوگ یہاں سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہوگی تو ہم لوگ یہاں سے ویب سائٹ سلیکٹ کر لیں گے. نیکسٹ آ جاتا ہے ویب سائٹ یو آر ایل. تو یہاں پر ہم لوگ اپنی ویب سائٹ جو ہوتی ہے اس کا یو آر ایل ہم لوگ پٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد ڈسپلے لنک. ڈسپلے لنک میں ہم لوگ جو ہم ایڈ چلاتے ہیں ہم لوگ اس کے ساتھ اسی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہم لوگ لنک ڈالتے ہیں. اس پروڈکٹ کا اپنا ویب سائٹ کے اندر اس پروڈکٹ کا اپنا جو لنک ہوتا ہے ہم لوگ یہاں پر وہ ڈالتے ہیں. پھر جو ہے تو جہاں سے جیسے وہ کسٹمر اس چیز پہ کلک کرے گا تو وہ ہمارے پاس اسی ہماری ویب سائٹ کے اندر اسی چیز پہ جا کے لینڈ کرے گا. پھر ہمارے نیکسٹ ہمارا جو آپشن آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے براؤز ون. اس میں ہم لوگ جو ہے تو سلیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کسٹمر کو کوئی بھی کنفیوژن ہے, وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو ہم لوگ وہ آپشن یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں. واٹس ایپ کا سلیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ, کال کا سلیکٹ کرتے ہیں, یا ہم لوگ کوئی بھی آپشن نہیں دیتے. تو اس میں ہم لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں سے واٹس ایپ کر لیتے ہیں. تو ہاں, ہم لوگوں نے واٹس ایپ سلیکٹ کر دیا. ٹھیک. نیکسٹ لینگویجنگ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, یہ اس میں ہمارے پاس کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا. ٹریکنگ میں ہم لوگ آ جاتے ہیں. ٹریکنگ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ فیس بک ہماری ایڈ کو ٹریک کرتی ہے, ہماری ایونٹس کو ہمارے اس پہ ایڈ پہ ہم لوگ کتنے لوگوں کا امپریشن پڑا ہے, کتنے لوگوں نے اس پہ کلک کیا ہے. تو اگر ہم لوگ یہاں سے ٹریکنگ میں ہم لوگ اگر اپنی ویب سائٹ ایونٹ ہم لوگ اپنا کوئی سیٹ اپ کر لیتے ہیں, ہم لوگ یہاں سے اگر سیٹ اپ کر لیتے ہیں تو پھر ہماری جو فیس بک ہے وہ ہمیں ہماری ویب سائٹ کے اندر کا ڈیٹا بھی دیتی ہے کہ کتنے لوگوں نے ہمارا ایڈ ٹو کارٹ کیا, کتنے لوگوں نے ہمارا جو ہے تو صرف ہماری پروڈکٹ دیکھی ہے. ویسی ویب سائٹ کو ہماری پرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ ہماری ویب سائٹ کا ڈیٹا کلیکٹ کرے, اتنی ایکسیس اس کے پاس نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم سیٹ اپ کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری ویب سائٹ کے اندر کا ڈیٹا بھی دیتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے یو آر ایل پیرامیٹرز آ جاتا ہے. یو آر ایل پیرامیٹرز میں ہم لوگ اپنا یہاں پر یو آر ایل ایڈ کر دیتے ہیں جس کی مدد سے فیس بک جو ہے تو ہماری جو اس میں فیس بک پھر ہمارے جو ہے تو ایڈ کو ٹریک کرتا ہے, ہماری کلکس کا, ہمارے امپریشنز کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ سارا ہمیں دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ پبلش پہ کلک کرتے ہیں اور ہمارا ایڈ پبلش ہو جاتا ہے.